اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں سورہ کوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ پیارے دوستو، آپ سبھی تو جانتے ہی ہوں گے یہ سورہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھنے کی بھی فضیلتیں بتائیں گے بھی حدیث کی روشنی میں۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ سنیں کہ سورہ کوثر پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور ہمیں اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ سورہ کوثر کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، آپ کی ہر جائز مراد پوری ہو جائے، آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ملے، آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے، آپ جو چاہیں آپ کو وہ سب ملے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ لوگ یہ سب چیزیں چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری فضیلتیں ملیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو، تو آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیا کریں۔ سورہ کوثر کا ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے یعنی کہ سن لیجئے۔ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آپ یہ وظیفہ کر لیں، یہ عمل کر لیں۔ جیسے ہی آپ لوگ بستر پر سونے کے لیے پہنچیں تو سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اگر آپ کو نماز والا درود ابراہیمی نہیں یاد تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کثرت سے سورہ کوثر کو پڑھیں، یعنی کہ آپ جتنی مرتبہ اس کا ورد کر سکیں، 10 بار، 20 بار، 25 بار، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، اس کو آپ گنے مت۔ گننا ہے تو اسے خاص تعداد میں گننا ہوگا۔ یہاں پر آپ کو گننا ہی نہیں ہے، آپ کو بس پڑھتے جانا ہے، لا تعداد آپ کو پڑھتے جانا ہے۔ اس کو ہرگز بھی آپ نہ گنیے گا، کیونکہ جب ہم کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی اسم اعظم پڑھتے ہیں، خاص تعداد میں پڑھتے ہیں، اس کی کوئی مخصوص تعداد میں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کو کسی مخصوص تعداد میں پڑھنا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو گنے ہی مت۔ اور جب سورہ کوثر آپ پڑھ لیں تو آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور آپ چاہیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی کہ شروع میں 1 بار درود پاک پڑھ لیں اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی، آپ کے روزی رزق میں خوب برکت ہوگی۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی جو بھی جائز مقصد ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی جلد پورا ہوگا، اور اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو پیارے دوستو آپ سورہ کوثر کو لگاتار 3 دنوں تک پڑھیں، یعنی کہ 3 دن تک لگاتار مسلسل آپ سورہ کوثر کو پڑھتے رہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملے گی، آپ کا ہر آنے والا کام بن جائے گا، آپ کا ہر رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا، گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان چلاتے ہیں، دکان میں خیر و برکت نہیں ہے، بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ 3 دن تک سورہ کوثر کا ورد کرتے رہیں۔ اب آپ لوگ کسی بھی وقت چاہیں تو اس کا ورد کر سکتے ہیں، دوپہر میں کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں، صبح کے وقت کر سکتے ہیں،
کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں ہے، فجر کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو ورد اسی طرح کرنا ہوگا کہ آپ کو اول و آخر درود شریف پڑھنا ہوگا، اور درمیان میں یعنی کہ بیچ میں کثرت سے آپ سورہ کوثر کا ورد کریں، یعنی کہ سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں جتنا آپ سے ہو سکے۔ اور جب سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کریں تو ہر مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، یعنی کہ جتنی بار آپ سورہ کوثر پڑھیں اتنی بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ اور آپ پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی آواز اتنی ہو کہ آپ خود سن سکیں، تاکہ اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو آپ زیادہ تیز نہ پڑھیں، اتنا ہی پڑھیں کہ کم سے کم آپ خود ہی اس آواز کو، اپنی آواز کو سن لیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انتصاری کے ساتھ، بہت ہی گڑ گڑا کر اور رو کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی منتوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلتیں بتائیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اب میرے پیارے دوستو، آپ قل هو اللہ احد شریف یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنے کی فضیلتیں سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص 20 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے اس کے لیے 2 محل تیار کر رکھے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، تب تو اللہ کی قسم ہم بہت سارے محل بنوائیں گے، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، اگر آپ کی کوئی بھی جائز مقصد ہے، آپ کو کوئی بھی جائز حاجت ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، آپ بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کا وہ کام پورا نہیں ہو رہا، آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی، اسے 3 دن تک آپ پڑھیں، اسے بھی اسی طرح پڑھیں جیسے ہم نے آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ یعنی پیارے دوستو، آپ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، بیچ میں ہم نے تو آپ کو سورہ کوثر کا بتایا تھا کہ اسے آپ نے لاتعداد پڑھنا ہے، گنتی نہیں کرنی، لیکن اس میں آپ کو سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے۔ اول و آخر آپ کو 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ کا ہر کام بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اس سورہ کو پڑھنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کو جو 3 بار پڑھ لے گا، اس سورہ کو یعنی کہ سورہ اخلاص کو جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اسے پورا 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسے 1 بار پڑھ لینے سے آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور 3 مرتبہ مکمل پڑھ لینے سے آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات سورہ کوثر اور سورہ اخلاص روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر ایک پریشانی دور ہوگی، آپ کا جو بھی جائز کام ہوگا، آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور پورا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہوگا تو وہ بھی اس سورہ کی تلاوت کی برکت سے پورا ہو جائے گا، اور جو آنے والا کوئی بھی کام ہوگا وہ بھی وقت سے پہلے اور بہت ہی آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے روزی رزق میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کی دکان پہ گراہک آئیں گے، کسٹمر آئیں گے،
بے روزگار ہوں گے تو آپ کو روزگار مل جائے گا، نوکری ڈھونڈ رہے ہوں گے تو آپ کو بہت اچھی سی نوکری مل جائے گی۔ تو آپ کو جو میں نے وظیفے بتائیں ان وظیفوں کو کریں، ان سورتوں کی تلاوت کرتے رہیں، ان سورتوں کا ورد کرتے رہیں۔ تو میری آخر میں آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان سورتوں کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اسے دوسروں لوگوں تک بھی خوب شیئر کریں، اپنے گھر والوں تک، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں تک اسے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان کی فضیلتوں کے بارے میں پتہ چلے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔